اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 75۔ آج کی آیا میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، کل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی بھی ہے، فی الضلالۃ ضلالت میں، گمراہی میں، جو کوئی بھی گمراہی میں ہے، فل یمدد تو ڈھیل دے رہا ہے، لہو اس کو، کون؟ الرحمن اللہ۔ تو جو کوئی بھی گمراہی میں ہے اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ کتنی مہلت دے رہا ہے؟ مدہ، خوب مہلت دے رہا ہے، لمبی ڈھیل دے رہا ہے۔ سو جو کوئی بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو خوب لمبی مہلت اور لمبی مدت تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی، یہاں تک کہ اذا جب، رعو وہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ما یوعدون جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے، یا جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ کس چیز کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ جس کو وہ دیکھیں گے؟ اما العذاب، یا تو وہ عذاب دیکھیں گے جن کو ڈھیل دی جا رہی تھی، و اما یا پھر الساعہ قیامت۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے کہ جن لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے ان کی ڈھیل کا خاتمہ یا تو دنیا میں ہی عذاب کی صورت میں نکل آتا ہے، یا پھر بعض لوگوں کی ڈھیل اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کو مہلت ہی ملتی رہتی ہے اور ان کی مہلت کا اختتام ان کی موت کرتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اس ساری چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ الساعہ یعنی قیامت۔ سو جب ان کے اوپر عذاب یا قیامت کی صورت میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ جب وہ سب کچھ دیکھیں گے تو وہ جان لیں گے، من کون ہے، ہوا کہ جس کا، شر مکانا کہ جس کا مکان بدترین ہے، وَأَضْعَفُ اور کمزور ترین ہے، جندہ اس کا لشکر۔ سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان اسے برابر ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوا ہے، خواہ وہ یہاں کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ مکان کے لحاظ سے زیادہ برا کون ہے اور لاؤ لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ سرکش افراد کے معاملے میں سنت پروردگار کیا ہے؟ ورس نمبر 74 میں بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو تو تاریخ میں اٹھا کر دیکھو کہ جو تم سے زیادہ سر و سامان کے مالک تھے اور پھر ان کا کچھ نہیں بنا اور ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ دوسری سنت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اور جو اس کے سرکش ہیں ان کے معاملے میں سنت پروردگار یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی دنیاوی برتری کے اس زوم میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں مومنین کا، اور اللہ کی ذات ان سے کہہ رہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اس گمراہی کو لگے ہوئی ہیں اور اس سرکشی کے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ان کے عیش و آرام کو اور ان کی سامان زندگی کو ان سے چھین لے یا فوراً ان کو عذاب کی صورت میں پکڑ لے، بلکہ یہاں بھی اللہ کی رحمت کا دیدار کرو۔ رحمت پروردگار کی شان یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل دی جائے، زیادہ بڑی مہلت دی جائے، تاکہ جو ان کا پیمانہ عصیان ہے اور پیمانہ سرکشی ہے وہ اچھی طرح سے بھر جائے اور اللہ کی تمام حجتیں ان کے اوپر تمام ہو جائیں، چونکہ خدا کوئی کمزور ہستی اور کوئی کمزور ذات تو ہے نہیں کہ اس کو اندیشہ ہو کہ اب اگر میں نے اس اپنے مد مقابل کو ابھی سے اپنے قابو میں نہ کیا تو پھر یہ میرے قابو سے نکل جائے گا، اور جیسے عام انسان کہتے ہیں نا کہ شکار کو فوراً سے پکڑو وگرنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ کی ذات کوئی کمزور ہستی تو نہیں ہے کہ وہ کمزور حالت میں شکار کو پکڑے وگرنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے اور وگرنہ اس کے قابو سے باہر ہو جائے، بلکہ اللہ کی ذات اس کے اوپر اتمام حجت کرتی ہے۔ اسی دوران انسان اپنی عصیان اور سرکشی کا پیمانہ لبریز کرتا چلا جاتا ہے اور بھرتا چلا جاتا ہوتا ہے،
اور پھر اللہ کی تدبیر جو انتہائی محکم اور مضبوط ہے وہ پھر اس کے اوپر نافذ ہو کر رہتی ہے کہ اللہ کی ذات اس کی رسی کو دراز کرتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہوتا ہے. اور پھر وہ مہلت کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ دو صورتوں میں ختم ہوتی ہے. یا تو پھر دنیا ہی میں اس کو عذاب کی گھڑی اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر یہ قیامت کے دن اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہاں دو باتیں بہت قابل ذکر ہیں اس آیا کو سٹڈی کرتے ہوئے، جن کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہے اور اپنا نظریہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی قرآنک نظریے کے مطابق ڈال کے پھر چلنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سرکش افراد ہوتے ہیں اور بغاوت جو کرتے ہیں اور باغی گروہ جو ہوتا ہے، ان کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت، اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کو اپنی کامیابی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوتے ہیں. وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر سرکشی میں اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے ورس نمبر 73 میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں، ذرا ان کی دنیاوی زندگی دیکھو، ان کا رہنا سہنا دیکھو، ان کا پہناوا دیکھو، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھو، ان کی خوراک دیکھو. وہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس ڈھنگ کی رہائش، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو لیے کوئی پراپرلی ان کے پاس نہ صحت کی سہولیات، نہ ہی وہ تعلیم یافتہ کوئی زیادہ بڑے دنیاوی میدان میں، نہ ان کے پاس سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ابھی بھی آج کے دور میں بھی سائنس کو نیگلیکٹ کر کے چلو گے، ویسٹ سے اور مغرب سے جو ہے وہ بیگانہ ہو کے کیسے چلو گے بھلا؟ تو تم یہی دیکھ لو کہ کون زیادہ حق پر ہے. ویسٹ میں جا کر دیکھو، ادھر امن و امان کی صورتحال دیکھو، ادھر ترقی دیکھو، ادھر معاشرے میں سکون دیکھو، اور یہاں پھر آؤ اسلامی معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے جو آج کل کے زمانے میں یوتھ کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تمہیں بہتر چیز نظر آ رہی ہے. سو ہوا کیا؟ اللہ نے جو ڈھیل دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو مہلت دی جا رہی ہے، اس کو کامیابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جبکہ اس آیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، ہم برابر ڈھیل دیتے چلے جاتے ہوتے ہیں. تم فلسطین کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہو، ہماری طرف سے دو سنتیں جاری ہو رہی ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ ظلم کے مقابلے میں تمہیں خود کھڑا ہونا ہوگا، تب جا کے ظالم کا ہاتھ رکے گا. سو تیاری کرو کھڑے ہونے کی. دوسری سنت ہماری یہ جاری ہوتی ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، ان ظالموں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اور اس ڈھیل کو وہ اپنی کامیابی کے طور پر پیش کیے کر رہے ہیں. مگر یہ پہلا وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور المیہ ہے جو ایک ظالم اور ایک باغی اور ایک سرکش جو ہے وہ اپنے ذہن میں پال لیتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ہمارا کیمپ جوائن نہ کیا اس معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، فلانے معاملے میں، تو تمہیں ہماری طرف سے فلانی سینکشنز کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، فلاں خطرات تمہارے اوپر معاشی آ جائیں گے، فلاں معاملے میں ہم تمہاری اقتصادی جو ہے ناکہ بندی کر دیں گے، اور تمہیں فلاں فوائد جو یورپ سے اور ویسٹ سے مل رہے تھے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تم رک جاؤ گے. اب یہ ساری چیزیں ملا کے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر تم دنیا میں نہیں چل سکتے ہو. جبکہ یہ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ دھوکہ ہے، جس دھوکے میں یہ خود مبتلا ہیں، اور اس دھوکے کو اللہ کی ذات جلد ہی دور کر دے گی، یا تو دنیا میں عذاب بھیج کر یا پھر قیامت کے دن ان کا حساب کتاب برابر کر کے. دوسری بات جو یہاں بہت قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں دو چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. مہلت ملتی رہتی ہے، اور مہلت کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں، اما العذاب و اما الساعہ، یا یہ یا وہ. حتمی نہیں ہے کہ یہ بھی ملے اور جو ہے وہ دوسرا بھی ملے. بعض لوگوں کو پہلی چیز نہیں ملے گی، دوسری ہی ملے گی، لیکن ان کا حساب برابر کر دیا جائے گا. سو اما العذاب سے مراد کچھ لوگوں کی رسی جو ڈھیلی کی جا رہی ہے وہ دنیا میں کھینچ لی جائے گی. عذاب سے مراد عذاب دنیا ہے، یہاں دنیا کا عذاب ہے. سو کتنی ہی قومیں، کتنے ہی افراد، کتنی سرکش اور ظالم ایسے ہیں کہ جن کی مہلت دنیا میں تمام ہو جاتی ہے اور دنیا میں ہی ان کے عذاب کا سما اللہ کی ذات کی طرف سے تیار کر لیا جاتا ہے. فرعون جیسے افراد ہسٹری میں موجود ہیں. وہ اما سا، بہت سارے ظالم اور سرکش ایسے دیکھو گے جو اس دنیا میں دندناتے پھریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ان کے سامنے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے یہ بڑی کامیابیاں سمیٹ کے یہاں سے چلے گئے. وہ اما سا، یا پھر قیامت کی گھڑی ہے جہاں سارا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا، اور ایک ایک لحظے، ایک ایک لمحے اور ایک عمل کا ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا.
ضمناً ایک اور بات بھی ہے جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کی ذات مختلف قسم کے امتحانات دیتی ہے انسان کو دنیا میں. ان میں سے سب سے بڑا امتحان جو اللہ کی ذات نے اس دنیا میں کسی شخص کو بھیجا ہے وہ مہلت کا امتحان ہے یا وہ ڈھیل کا امتحان ہے. اچھا، اس کو میں تھوڑا اگر سمپلیفائی کروں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مہلت کا امتحان یعنی مہلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نعمتیں مل رہی تھیں، مجھے نعمتیں مل رہی تھیں اور میں لگاتار سرکشی اور بغاوت میں لگا ہوا تھا، تو اللہ کی ذات مجھے مہلت دیے جا رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ نعمتیں لگاتار ملتی رہیں گی. وہ جو اللہ کی ذات کی طرف سے خوشحالی تھی وہ خوشحالی بھی جاری رہے گی. مہلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمتوں میں غرق رہیں گے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ انجوائمنٹ میں رہے گا، دنیا کو انجوائے کرتا رہے گا اور وہ سارا کچھ اسے بہت اچھا ملتا رہے گا، سب اچھا اس کی زندگی میں چلتا رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات نے وحی کی تھی اور وہ جو کوہ طور کی وحی ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ دیکھو جب سخت حالات آ رہے ہوں نا، سختی تمہارے سامنے آ رہی ہو، فَقُلْ مَرْحَبًا بِشَعَارِ الصَّالِحِينَ، تو پھر اس مشکل کو، اس سختی کو اور اس امتحان کو یہ مرحباً کہہ کر اس کا استقبال کرنا. یہ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا شعار اور اللہ کے نیک بندوں کا لباس تمہاری طرف آ رہا ہے. سختی اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہے، امتحان اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہے. سو یا موسیٰ اذا رأیت الفقر مقبلا، مشکلات کو، فقر و فاقے کو، سختیوں کو اپنی طرف آتا دیکھو تو گھبرانا نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ اب یہ اللہ کے صالحین کا جو لباس آزمائش، لباس امتحان ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا تم اللہ کے صالحین میں شمار ہو. پھر اس کا دوسرا جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب نعمتیں تمہاری طرف لگاتار بڑھ رہی ہوں، جب آسانیاں ہی آسانیاں تمہاری طرف آ رہی ہوں، جب دولت ہی دولت اور خوشحالی کے انبار تمہاری طرف آگے بڑھ رہے ہوں، جب صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں سامنے سے آ رہی ہوں، کہیں کوئی ہرڈل، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ ہو، تو فرمایا کہ موسیٰ پھر خوش نہ ہونا بلکہ فَقُلْ ذَنْبٌ اُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ، پھر کہنا کہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، یعنی یا کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ شاید اس کا عذاب آنا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کی ذات نے اب آزمانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی ذات نے اب ڈھیل دے دی ہے. اب یہ ڈھیل چونکہ سب سے بڑی چیز ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ایک اور سیریز میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم، اے آدم کے فرزند، اذا رأیت ربک یتابع علیک نعمتا فاحذرہ، یہ بالکل یہی اسی آیا کی تفسیر کے طور پر اس فرمان کو دیکھیے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں لگاتار تمہاری طرف آ رہی ہیں، لگاتار مل رہا ہو اللہ کا جو سامان زیست اور سامان دنیا ہے، نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو پھر فرمایا فاحذر ہو، تو ڈر جانا اللہ کے اس عذاب سے، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، کانپ جانا، رک جانا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے تمہارا اور تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو. امام رضا علیہ السلام نے تو اس چیز کو اور زیادہ آسان الفاظ میں بیان کیا ہے. یہ آیا اگرچہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ جو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّهَ کا امتحان ہے، یہ اس میں میں اور آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے امتحان کی تیاری کے طور پر یہ سائیڈ لائنز میں چند ایک وہ روایات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جن کا اس آیت کے ساتھ اور اس فارمولے کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے. کہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ امتحان اور یہ مہلت صرف گمراہ لوگوں کو ملتی ہے اور یہ نان مسلمز کے حصے میں ہی آتی ہے. امام رضا علیہ السلام نے تو آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ ما عذبہم اللہ بشیء اشد من الاملاء، کہ خدا کی قسم ڈھیل دینے سے بڑھ کر خدا نے اور کوئی سخت سزا فرزند آدم کے لیے نہیں رکھی ہے. سب سے بڑی جو ڈھیل ہے اور سب سے بڑا جو عذاب ہے اور سب سے بڑا جو امتحان اور آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی کو ڈھیل دے دے اور مہلت دے دے اور اس کی رسی نہ کھینچے اور اس کو آزادانہ چلنے دے اور اس کو متوجہ ہی نہ کرے کہ تو کر کیا رہا ہے. سو ہم جب اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں پروردگار کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، عصیان کر رہے ہوں، اور اس عصیان کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود، دائرہ اطاعت پروردگار سے نکل جانے کے باوجود اگر سب اچھا ہے زندگی میں، سب آسانیاں ہیں، ہر طرف نعمتیں ہیں، اور جتنا بڑا میری طرف سے عصیان ہو رہا ہے اتنا بڑا مجھے کبھی زندگی میں الجھن پریشانی نہیں آئی، تو پھر یہ فرامین یہ کہہ رہے ہیں کہ فاحذر، آپ ڈر جائیے. اشد من الاملاء، کوئی اور بڑا امتحان نہیں ہے کہ جس میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات نے تو آل عمران ورس نمبر 178 میں بڑا خوبصورت ارشاد آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ،
کہ یہ جو ہم املاد کرتے ہیں، یہ جو ہم ڈھیل دیتے ہوتے ہیں، یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ اور عصیان میں اور اضافہ کر دیں، تاکہ جب ہم ان کو ڈھیل کو ختم کر کے عذاب دیں تو پھر وہ عبرت والا عذاب ان کے اوپر آئے. الساعہ، اور قیامت کے دن جب ہم ان کا محاسبہ کریں تو وہ محاسبہ ایسا ہو کہ پھر جہنم کے علاوہ کوئی جگہ ان کو جگہ فراہم نہ کر سکے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو جب ہم نے اسٹڈی کیا ہے تو اس سے جو 2 باتیں بلکہ 3 باتیں آپ کہہ لیجیے ہمارے لیے کلیئر ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی دنیا دار انسان کو اور نعمتوں میں غرق انسان کو دیکھ کر رشک مت کیجیے، اس لیے کہ کیا پتا وہ کائنات کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا ہو، جس کے بارے میں یہ آیا بیان کر رہی ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، اللہ نے اس کو سب سے بڑا امتحان دیے رکھا ہو، سب سے بڑے سزا سے گزر رہا ہو، اور خدا نہ خواستہ اس سزا کو دیکھ کر میں اپنے لیے رشک کرتا پھروں کہ وہ کتنی آسانی سے زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی کا تو لطف ہی کیا ہے، انجوائمنٹ تو وہی دیکھ رہا ہے زندگی میں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے اوپر اس بات کو اپلائی کرنا ہے کہ اگر میری زندگی میں اطاعت اور عصیان میں سے عصیان کا پلڑا بھاری ہے، لیکن دوسری طرف سے امتحان اور انجوائمنٹ میں سے میری زندگی میں انجوائمنٹ زیادہ ہیں، خوشحالیاں زیادہ ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، امتحان کم ہیں، تو پھر یہ چیز 100% یقینی طور پہ طے کر دیتی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مجھے بھی سزا ملنا شروع ہو چکی ہے اور اللہ کی ذات نے مجھے املا اور جو مہلت ہے اور جو ڈھیل دینا ہے اس کنڈیشن میں مبتلا کر دیا، اور یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ لیزدادوا اثما، یہ مہلت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ تم اس پیٹرن پہ چلتے رہو اور زیادہ گناہ اکٹھے کرتے چلے جاؤ. اور تیسری بات جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی مہلت مل رہی ہو اس دنیا میں، کسی کو بھی ڈھیل مل رہی ہو، چاہے وہ میرے اپوننٹ کو مل رہی ہے چاہے مجھے مل رہی ہے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے یہ خدا کا سب سے بڑا امتحان ہے اور خدا کی سب سے بڑی سزا ہے. مجھے مل رہی ہے تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا سب سے بڑا امتحان. اگر میرے اپوننٹ کو اور مخالف کو اور ظالم قوتوں کو، فلسطین کے اوپر یہ سارے ظلم ڈھانے والے کو، میں جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر آپ کے سامنے مثال عرض کر رہا ہوں، وہاں اگر ظالم کو ڈھیل مل رہی ہے تو وہاں پہ بھی پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظالم کی سزا ہے. ہاں، مجھے میدان میں اپنے آپ کو حاضر رکھنا ہوگا اور مجھے میدان میں حاضری کے لیے تمام تر اویلیبل سورسز کو استعمال کرنا ہوگا. پھر اللہ کی ذات جو ہے اس کو عذاب کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے ڈھیر بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہاں نہ کیا تو آنے والے وقت میں وقت ثابت کرے گا کہ مستضعفین کے لیے اللہ کی ذات نے کیا کچھ اس دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں، اور آنے والا وقت اور آخری وقت انسانیت کا مستضعفین ہی کا وقت ہے. سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مہلت کے امتحان میں بیدار رہنے اور سمجھدار رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس مہلت کے ایام سے کم کو استفادہ کر کے اپنے آپ کو نیک بخت لوگوں اور کامیاب لوگوں اور اللہ کی قربت پانے والوں میں سے شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.